نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پر مقلدین کی طرف سے جو اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات پڑھتے تھے، یعنی رمضان اور غیر رمضان میں، جبکہ آپ اہل حدیث رمضان میں 11 رکعات پڑھتے ہیں جبکہ غیر رمضان میں آپ 11 رکعات نہیں پڑھتے۔ یہ ہے مقلدین کا اعتراض۔ تو عرض ہے کہ چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہم 11 رکعات پڑھنے کے قائل ہیں، اور بفضل اللہ تعالی غیر رمضان میں بھی ہم 11 رکعات پڑھتے ہیں اور اسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ اگر یہی 11 رکعات رمضان کے علاوہ دنوں میں ہوں تو اسے تہجد کہا جاتا ہے، اگر رمضان میں ہوں تو اسے قیام رمضان یا عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے دو مختلف نام ہیں، ایک ہی نماز کے دو مختلف نام ہیں جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ہم اہل حدیث بھی اس پر بفضل اللہ تعالی عامل ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں اور غیر رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو رمضان المبارک میں قیام رمضان کرایا تھا، اہتمام کے ساتھ۔ پھر صحابہ کرام میں سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ اس کا اہتمام کرایا جائے۔ اسی طرح سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں قیام کرنے کی بڑی فضیلت اور مقام و مرتبہ موجود ہے، تو لہذا رمضان المبارک میں بڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے اور اس کا اہتمام کروانا چاہیے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ جو 11 رکعت ہیں اسے عام دنوں میں تہجد کہا جاتا ہے، اور اسی طرح قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اسے قیام رمضان کہا جاتا ہے، جسے ہم عرف عام میں تراویح کہتے ہیں۔ یہ ایک ہی نماز ہے لیکن اس کے نام مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یہ ہمارا مقلدین سے سوال ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھی ہو، اس کے بعد تہجد پڑھی ہو، اس کا آپ ثبوت دیں۔ اللہ کے نبی سے قطعاً ثابت نہیں کہ انہوں نے تراویح اور تہجد دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھی ہوں۔ یہی بات دیوبندی مکتب فکر کے معتبر عالم دین اور شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب نے کہی ہے۔ میں انہی کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ انور شاہ کاشمیری صاحب کہتے ہیں لم یثبت فی روایت من الروایات انہ صلی التراویح وتہجد علی حدۃ فی رمضان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی روایت سے بھی ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد اور تراویح علیحدہ علیحدہ پڑھی ہوں۔ کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہو اور اس کے بعد تہجد پڑھی ہو، دونوں علیحدہ علیحدہ پڑھی ہوں، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ یہ بات میں نہیں کر رہا بلکہ ان کے شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب کہہ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ بل طول تراویح، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام تراویح کو طویل کر دیتے تھے، تراویح اللہ کے نبی کی طویل اور لمبی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح آگے انور شاہ کاشمیری صاحب نے کہا وہ بین التراویح والتہجد فی عہد لم یکن فرق فی الرکعات، تراویح اور تہجد میں
اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں کوئی فرق نہیں تھا، ان تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی ایک ہی رکعت ہے، رکعت کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر آگے یہ کہا کہ تراویح با جماعت مسجد میں ادا کی جاتی ہے اور اول ٹائم میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ تہجد آخری ٹائم میں ادا کی جاتی ہے، لیکن رکعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات کرنے والے مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب ہیں، جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے تراویح اور تہجد دونوں علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھی، بلکہ ان کے رکعات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ رمضان میں اسے تراویح یا قیام رمضان کہا جاتا ہے اور غیر رمضان میں اسے تہجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ہمیں قیام رمضان کرایا، اور قیام رمضان یعنی تراویح اتنی لمبی پڑھائی کہ ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہم ایک فلاح سے محروم نہ ہو جائیں، یعنی ہم سحری سے محروم نہ ہو جائیں، یہ ہمیں خدشہ لاحق ہو گیا۔ یعنی سحری تک اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی، تو بیچ میں وقت بچا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں پھر اللہ کے نبی نے تہجد کب پڑھی، اور آپ کسی ایک حدیث سے بھی ہمیں دکھلا دیں کہ اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہو اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تہجد پڑھی ہو۔ اور جو لوگ تراویح اور تہجد میں فرق کرتے ہیں حنفی حضرات، تو ان کے اپنے موقف کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کے قول اور فعل میں تضاد لازم آتا ہے، کیونکہ وہ تراویح کے سلسلے میں جو روایت پیش کرتے ہیں ضعیف من گھڑت، اس میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے 23 رکعت تراویح پڑھی، یعنی وطر سمیت 3 رکعت وطر، 20 رکعت تراویح، ٹھیک ہے۔ پھر سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے 11 رکعت والی، اس میں 3 رکعت وطر اور 8 رکعت تراویح۔ اس کے بارے میں حنفی کہتے ہیں تہجد کے بارے میں، یہ روایت تہجد کے بارے میں، اور جو خود روایت پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تراویح کے بارے میں، یہ تراویح کے بارے میں۔ اب دونوں میں وطر کا ذکر ہے، دونوں میں وطر کا ذکر ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا وطرانی فی لیلتن، ایک ہی رات میں 2 وطر پڑھنا جائز نہیں ہے، ایک ہی رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جا سکتے۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بات کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی 23 رکعت پہلے پڑھیں، پھر اللہ کے نبی 11 رکعت پڑھیں، یعنی 2 دفعہ اللہ کے نبی وطر پڑھیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک رات میں 2 وطر نہیں پڑھے جا سکتے۔ اسی طرح بعض حنفی کہتے ہیں کہ آپ کے اہل حدیث تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سحری کے وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسے وہ تہجد کہتے ہیں۔ بھائی یہ تہجد نہیں ہے، تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے، اور بعد میں جو ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں وہ نوافل ہے، اور نوافل پڑھنا منع نہیں ہے۔ نوافل پڑھنا ممنوع اوقات کے علاوہ جب بھی دل کرے بندہ نوافل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سلف صالحین نے بھی اس کی اجازت دے رکھی ہے اور اس پر وہ عامل رہے ہیں، جیسا کہ طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے سنن ابی داؤد میں موجود ہے، انہوں نے یعنی قیام رمضان کیا، تراویح پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے نوافل پڑھے، تو لہذا اس طرح کرنا بالکل جائز ہے۔ باقی تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں، البتہ اوقات میں فرق ہے، اوقات میں فرق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی نے تراویح پڑھی ہو اور پھر تہجد پڑھی ہو۔ لہذا ہم اس حدیث پر مکمل طور پر عامل ہیں، ہم غیر رمضان میں بھی اس پر عمل کرتے ہیں اور رمضان میں بھی عمل کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔